اور بھی آ گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ بادشاہ کے ملازم تھے۔ دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک کہنے لگا ان میں سے انی ارانی آصر خمرہ، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میں نچوڑتا ہوں شراب۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، کھا رہے ہیں اس کو اڑتے جانور۔ نبئنا بتاویلہ، خبر دے ہم کو اس کی تعویل کی۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی کرنے والا۔ دیکھتے تھے یوسف علیہ السلام بڑی خوبصورت بھی تو تھے اور نیکیاں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے تھے، خود روٹی کم کھا لیتے ان کو زیادہ دے دیتے، یا اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے۔ کہنے لگے ہم دیکھتے تجھ کو نیکی کرنے والا۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم کھاتے ہو، مگر میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعویل پہلے اس کے کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ یہاں پر بھی دو معنی ہیں بھائی۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانی تھی، سوچا کہ پہلے اللہ کی توحید بیان کر لوں، لیکن اللہ کی توحید بیان کروں، تقریر شروع کر دوں تو یہ کہیں گے کہ ہم نے خواب کی تعبیر مانگی ہے، یہ اپنی تقریر شروع کر دی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جیل کے اندر جو تم کھاتے ہو، اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، پہلے میری کوئی اور بات سن لو، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوئے گی۔ دوسرا کہ شاید یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کچھ غیب کی باتیں تو بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بتاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو نا میں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، دیکھو نا تمہارے پاس ابھی کھانا نہیں نہ آتا، تو میں بتاتا ہوں آج گوشت آئے گا، آج سبزی آئے گی، آج چاول آئیں گے، آج دال آئے گی۔ جب یہ میں بتا سکتا ہوں، خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھ کو میرے رب نے دیا۔ انی ترکتو، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں، اور تابعداری کی میں نے اپنے باپ دادے کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اچھا میں جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر ان کی تابعداری نہیں کرتا، اپنے باپ دادے کی تابعداری کرتا ہوں۔ کیوں ان کی تابعداری کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ سچے ہیں، وہ اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں، وہ شرک کرنے والے نہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کا کسی کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ اکیلا زبردست؟ ہاں، بیماری سے شفا دینے کے لیے اور رب، بچہ دینے کے لیے اور رب، مقدمے سے چھڑانے کے لیے اور رب، تجارت میں نفع دینے کے لیے اور رب، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ اکیلا زبردست؟ ما تعبدون، نہیں تم بندگی کرتے اس کے سوا، الا آسمان، مگر نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی سند۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، مگر یہ کہ نہ بندگی کرو مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بیان کر دی، اللہ کی توحید سنا بھی۔ اب کہا یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیوں، ایک تم میں سے پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ قضی الامر الذی فیہ
تستفتیان، فیصلہ ہو گیا کام کا جس میں تم سوال کرتے تھے، فتویٰ مانگ رہے تھے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ حاشیہ لکھوایا ہے، جب انہوں نے خواب کی تعبیر سنی نا تو کہنے لگے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم نے تو ویسے ہی بطور کھیل کے کہہ دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری بات کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہون جویں میں کیا ہو کے رہے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ دعا سے تقدیر ٹل جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، تو میری دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال للذی ظن، اور کہا اس کو جس کے بارے میں خیال تھا، لیکن یہاں پر ظن ساتھ میں نے یقین کی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ ان دونوں سے بچ جائے گا، یاد کرنا میرا ذکر اپنے مالک کے پاس جا کے نا، بادشاہ کے پاس کہنا وہ ایک بندہ کئی سال سے قید خانے میں پڑا ہوا ہے، قصور اس کا کوئی نہیں، فانساہ الشیطان ہو، پس بلا دیا شیطان نے اس کے مالک کے پاس ذکر کرنا، پس پھر ٹھہرا رہا قید خانے میں کئی سال۔ وقال المالک انی ارا، اب بادشاہ جو ہے نا ریان بن ولید، اس کو خواب آ گیا، اور بادشاہ نے سارے وزیر مشیروں کو بلا لیا، کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں خواب سناتا ہوں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ کہا بادشاہ نے میں نے دیکھا ہے 7 گائیں ہیں موٹی، کھاتی ہیں ان کو 7 گائیں دبلی پتلی، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور دوسری خشک۔ یا ایھا الملؤ افتونی، اے سردارو فتویٰ دو مجھ کو، یعنی خواب کی تعبیر بتاؤ میرے خواب کی، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے۔ قالوا اضغاث احلام، ان کو کہا خواب کی تعبیر آتی تھی، کہنے لگے یہ پراگندہ خیال ہے، بندہ دن کو جو کچھ سوچتا ہے رات کو خیال کے اندر اس طرح خیال رات کو آئے جاتے ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہم خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے۔ وقال للذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور کہا اس نے جس کو بچا لیا گیا تھا اور یاد آ گیا اس کو، بعد امۃ، بعد مدت کے، امت کے 4 مہینے پہلے میں نے کیے تھے نا، یہاں پر بھی امت کا معنی کیا ہوگا؟ مدت ہوگا، کہ میں خبر دوں گا، میں خبر دیتا ہوں تم کو اس کی تعویل کی، پس مجھے بھیجو۔ اس نے کہا مجھے بھیجو، یعنی جیل میں جانا بادشاہ کا اجازت نامہ ہوگا تب بھی ہوگا نا، جیل میں ایک بندہ ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اجازت نامہ دو، میں جاتا ہوں وہاں سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ اجازت نامہ مل گیا، پہنچ گیا جیل کے اندر، جا کے کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، بتا مجھے خواب کی تعبیر، 7 گائیں موٹی کھاتی ہیں ان کو 7 پتلی، اور 7 بالیں ہیں سبز اور دوسری خشک، شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ معلوم کریں، یعنی میں جاؤں جا کے بادشاہ کو بتاؤں اور بادشاہ کو پتہ چلے کہ جیل کے اندر ایک بڑے علم والا بندہ ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ قال تزرعون، دیکھو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی ہے، یہ تعبیر بتا رہے ہیں، سمجھو۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، کہا تم کھیتی کرو گے 7 سال جم کے، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پس چھوڑ دو اس کو اس کے خوشوں میں مگر تھوڑا جو تم کھاؤ۔ گندم کے جو خوشے ہیں اس میں سے دانے نہ نکالو، سٹور کر لو، تھوڑا بہت کھاؤ ضرورت کے لیے۔ کیوں؟ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد
7 سال سخت قید پڑ جائے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، کھا جاؤ گے جو تم نے چھوڑا گوداموں کے اندر، الا قلیلا مما تُحْصِنُونَ، مگر تھوڑا بچا لینا آگے جب بارش ہوئے بیج ڈالنے کے لیے زمین میں۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کے لیے بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ بڑی گندم ہوگی، بڑا غلہ ہوگا۔ دیکھو پوچھی گئی تھی تعبیر، یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس انداز سے بتائی کہ تعبیر بھی ہو گئی، تدبیر بھی بتا دی۔ تدبیر بھی کہ 7 سال سارا غلہ کھا نہ جانا، تھوڑا کھانا باقی گوداموں میں رکھ دینا، 2 باتیں ہو گئی۔ تبشیر بھی بتا دی، 7 سال قید پڑنے کے بعد 8ویں سال پھر بارشیں ہو جائیں گی۔ تو ایک بات پوچھی، جواب 3، تعبیر بھی بتا دی، تدبیر بھی بتا دی، تبشیر خوشخبری بھی سنا دی۔ وقال الملک اوتونی، بادشاہ کے پاس جب یہ سارا کچھ آیا، کہا لاؤ نا اس کو میرے پاس، یہ تو بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا عالم لگتا ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے۔ فلما جاءہ رسولو، پس جب آیا اس کے پاس بھیجا ہوا، قال ارجع، اس کے نیچے لکھو جی استقامت یوسف، استقامت یوسف، کہا لوٹ جا اپنے مالک کے پاس۔ پیغام لینے والا آیا نا، دروازہ کھولو بھائی، میں نے لے کے جانا ہے اس کو بادشاہ کے دربار میں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نا، میں ایڈی جلدی جانا نہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ وہ وزیر موجود ہے، کتفین بھی موجود ہے، دوسرے ساتھی بھی موجود ہے، جب تک میری برات سامنے نہ آئے میں وہاں پر جاؤں تو مجرم تو میں گنے ہی جاؤں گا، پہلے میری برات تو کرو، پتہ تو چلے کہ میں سچا ہوں۔ لوٹ جا، پس پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ سارا واقعہ نہیں بیان کیا، واقعہ کا ایک مین جز بیان کر دیا۔ بادشاہ سے جا کے کہہ کہ اس بات کی پہلے تحقیق کرو، وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے کیوں کاٹے گئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے داؤ کو خوب جانتا ہے۔ قالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا، بادشاہ نے بلا لیا، کہا کیا کیا تم نے جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے۔ کالا ما خطبکن، کیا حقیقت ہے اس کی، کیا کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ دیکھو بادشاہ سمجھ گیا کہ یوسف سچا ہے، یہ عورتیں جھوٹی ہیں۔ بادشاہ نے انداز ایسا اختیار کیا، اگے بھی انہوں نے کیا سی، ہن بھی انہوں چور بنا لینے ہیں کہ تھانے دار کہے نا چور نو کہ چوری کیتی کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتا میں کیتی یا نہیں کیتی ہے، کیتی کہ نہیں۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیا کیسے، یہ نہیں کہ کیا نہیں، کیا تو ہے۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگی حاشا للہ، نہیں معلوم کہ ہم نے اس میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی زلیخا اب کھل گئی ہے سچی بات۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے پھسلایا اس کو اس کے جی سے اور بے شک وہ البتہ سچا ہے۔ اس کے نیچے لکھو براءت یوسف،
براعت بے رے الف حمزہ اور تے، یوسف علیہ السلام کی برات واضح ہو گئی۔ براعت یوسف، اچھا جی، کہنے لگی میں نے اس کو پھسلانا چاہا اس کے جی سے، وہ سچا ہے، واقعی غلطی میری ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ اس لیے تاکہ معلوم کر لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی اس کی پیٹھ کے پیچھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے دعووں کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ اس کے دو معنی ہیں بھائی، توجہ۔ پہلا معنی کہ زلیخا نے کہا کہ وزیر میرا خاوند، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے خیانت نہیں کی، کوشش کی ہے لیکن خیانت ہوئی نہیں، کوشش تو کی ہے میں نے لیکن یہ کام ہوا نہیں، میرے خاوند کو معلوم ہو جائے۔ دوسرا معنی، اس نے کہا کہ یوسف سچا ہے، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج بادشاہ کے سامنے میں نے سچ بول دیا ہے، وہ جیل میں پڑا ہے، اس کو جا کے بتا دو کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے آج کوئی خیانت، سچی بات میں نے بتا دی ہے، میں نے سچی بات بتا دی ہے۔ آگے وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے جی کو بری نہیں کہتی، خیانت پہ نہیں کیتی لیکن بری بھی نہیں کہتی اپنے جی کو، کیونکہ کوشش تو میں نے کی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک میرا جی اس نے مجھے برائی پہ آمادہ کیا تھا مگر میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی، اور کہا بادشاہ نے جاؤ بھائی اس کو کہو تیری برات سامنے آ گئی ہے، اب آ جا، خالص کروں گا میں اس کو اپنے لیے۔ پس جب وہ آ گئے پس باتیں کی اس سے، کچھ سوال جواب حال شال، تو پھر یہ اللہ کے نبی تھے، ان کا انداز بیان، گفتگو کا انداز پہلے ہی پتہ چل گیا کہ بڑا بڑا بندہ لگتا ہے، مزید یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا۔ فلما کلمہ، پس جب اس سے باتیں کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا بے شک آج کے دن تو ہمارے پاس ہے ٹھہرنے والا امانتی، یعنی تجھے میں وزارت دیتا ہوں، تجھے میں، ہاں یوسف علیہ السلام نے وزارت مانگی نہیں، بادشاہ نے کہا کہ میں نے دینی ہی دینی ہے۔ تو جب کوئی بڑا کسی کو کوئی ذمہ داری دے، اس کی مرضی لینے کی نہ ہو لیکن بڑا کہے بھائی لو، تو پھر وہ ذمہ داری لینی چاہیے جو وہ پوری کر سکے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں وہ ذمہ داری لیتا ہوں جو میں پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی تعبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی ہے، تبشیر بھی بتائی ہے، تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ اللہ کرے اور ساڑھے پاکستانی چ بھی ایک ہو جائے وزیر خزانہ آئے کہ ساڑھی اس میں گئی تو جان چھوٹی ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا بنا دے مجھ کو زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، علیم، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ جو 7 سال پہلے آنے ہیں، جب بڑی فصل ہونی ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، پھر جب 7 سال قید کے آنے ہیں ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اس طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھکانہ پکڑتا تھا جیسے چاہے،
مفسرین نے لکھا ہے، وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی پڑھایا کرتے تھے کہ بادشاہ نے بنایا تھا وزیر خزانہ، لیکن ہر کام جو بادشاہ دے کوئی مشورہ کرے، ہر کام میں انہی سے، یعنی ہر مشورہ ان کا ہی ہوتا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں، اور نہیں ضائع کرتے ہم بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والا اجر الآخرت، اور اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں۔ وجاء اخواتو، اس کے نیچے لکھو برادران یوسف، برادران یوسف علیہ السلام۔ 7 سال غلہ اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد قحط پڑ گیا، اب غلہ تقسیم ہو رہا ہے مصر کے اندر بھی اور مصر کے ارد گرد ممالک، فلسطین کے اندر بھی، شام کے اندر بھی، دور دور سے قافلے آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، یہ غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ایک قافلہ آ گیا جس میں یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، بنیامین اس وقت موجود نہیں ہے، 10 بیٹے آ گئے، یہ ہے برادران یوسف۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے اس پر، یعنی کمرے کے اندر، فعرفہم، پس اس نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں پہچانتے تھے۔ 2 وجہ اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عام آدمی وزیر مشیر بادشاہ کے پاس جائے نا، تو وہاں پر آگے جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے نا، کہتا جی اپنا نام بتا، باپ کا نام بتا، کہاں سے آیا ہے، کیا کام ہے۔ تو قافلے والوں کے نام لکھے گئے، یہ جو شام سے آیا تھا اس میں بھائیوں کے نام بھی تھے اور ان کے باپ کا نام یعقوب بھی موجود تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا میرے بھائی بھی اس میں موجود ہے، تو پہچان لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی داڑھی وغیرہ بالکل نہیں آئی تھی، اب بڑے ہو گئے تھے، اب داڑھی وغیرہ آ گئی تھی۔ یہ جو تھے بھائی، یہ پہلے ہی بڑے تھے، داڑھی وغیرہ آ گئی تھی۔ جب داڑھی وغیرہ آ جائے اس کے بعد کئی سال تک شکل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی، بڑا ہوتا جاتا ہے، شکل کے اندر تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ تو ان کی شکل کے اندر تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں تھی، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا کیونکہ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کے لیے ان کا سامان، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُمْ، اس کے نیچے لکھو جی مکالمہ یوسف علیہ السلام، مکالمہ یوسف علیہ السلام۔ کہا لاؤ میرے بھائی، لاؤ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ کہا ہوگا نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہر بندے کو قافلے کے 1 اونٹ کا وزن دیتے تھے، غلے کا 1 اونٹ کا وزن، زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم 10 ہیں لیکن ایک ہمارا بھائی گھر میں بھی ہے، ماں کی طرف سے بھائی نہیں، باپ کی طرف سے ہے، اس کا غلہ بھی دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے اوپر یقین کر لیتا ہوں، غلہ دے دیا، لیکن کہا اگلی دفعہ اس کو میرے پاس لے کے آنا، اگر نہ لے کر آئے نا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے غلہ زیادہ لینے کے لیے، پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ کہا لے آؤ، لے کے آنا اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترونا، اس کے نیچے لکھو شفقت یوسف، جلدی کرو جلدی بھائی، ٹائم تھوڑا ہے، سورت ختم کرنی انشاءاللہ۔ شفقت یوسف، اچھا جی، کیا تم دیکھتے نہیں
میں برتی پوری دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آج تو ایک اونٹ کی برتی پوری دے دی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، بس اگر تم اس کو نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، نہیں ہوگی میرے پاس تمہارے لیے برتی اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہنے لگے ہم پھسلائیں گے اس کو اس کے باپ سے، اور البتہ ہم کو کرنا ہے۔ لفاعلون دو معنی، پہلا معنی کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس کو لانا پڑے گا ورنہ گلا نہیں ملے گا۔ دوسرا معنی ہم پھسلائیں گے اس کو اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ساڈے سے کر کے اوکھا کام نہیں، اسی انج کر لی نہیں ہونے ہیں، پہلو بھی کر چکے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، حسن تدبیر یوسف علیہ السلام، دیکھو حسن تدبیر یوسف علیہ السلام۔ اب جب اگلی بار وہ آئے، دوسری بار کہا اپنے غلام کو یوسف نے رکھ دو، اچھا نہیں اگلی بار نہیں، پہلی باری، پہلی باری، جب ابھی پہلی باری جا رہے ہیں نا تو یہ حسن تدبیر کی، کہا غلام کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے کجاوے میں، جو پیسے ہیں نا درم دینار وہ بھی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ وہ پہچانے اس کو جب لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کی طرف کہ ساڑھے نہ سے بڑی محبت ہوئی ہے، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اس کے نیچے لکھو واپسی برادران یوسف، واپسی برادران یوسف۔ فَلَمَّا رَجَعُوا، پس جب لوٹے وہ اپنے باپ کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا، کہنے لگے اے ابا جی، مُنِیَ مِنَّا الْكَيْلُ، روک دی گئی ہم سے برتی، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم برتی لائیں اور ہم البتہ اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ، جواب یعقوب علیہ السلام، فوراً قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ، کہا کیا میں یقین کروں تمہاری بات پر، مگر جیسے کہ میں نے یقین کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل لکھ دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، پائی اس میں اپنی پونجی یعنی پیسے لٹا دیے گئے ان کی طرف، قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے اے ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی ہماری طرف واپس لٹا دی گئی ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم لائیں گے پونجی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ ہوگا ایک اونٹ کا سامان بھی، پہلے 10 تھے اب 11 ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ برتی اب ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ پیسے سارے کو موجود ہیں۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ، جواب یعقوب علیہ السلام، جواب یعقوب علیہ السلام، کہا ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ گے، مگر یہ کہ تم سارے گھیرے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، قسم تو اٹھوائی بیٹوں سے لیکن احتیاط کی کہ کہیں قسم جھوٹی نہ ہو جائے، میرے بس لے کر آؤ گے، ہاں یہ نہ ہو کہ تم سارے پکڑے جاؤ تو پھر تو نہیں لا سکو گے، تو پھر قسم جھوٹی نہ ہوگی۔ فلما آتوہ، پس جب انہوں نے قسم دے دی، وعدہ کر لیا، کہا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر کارساز ہے،
وقال یا بنیا، اور کہا اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے۔ دیکھو بھائی، پہلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک دروازے سے نہ جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے۔ اب کہا وجہ، پہلی بار مصر میں کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سارے بڑے طاقتور، مضبوط اور خوبصورت تو سارے ہی تھے نا، پیغمبر کے بیٹے تھے نا، اتنے خوبصورت 10 بھائی، پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، اب مصر میں سب کو پتہ چل چکا ہے، تو کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر لگ سکتی ہے، نظر بولو، تو یہ جو ہیلہ کیا نا، یہ اس لیے کیا کہ میرے بیٹوں کو اب 10 کی بجائے جائیں گے بھی 11، تو کٹھے نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ دروازے سے جاؤ۔ لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں کام آ سکتا تھا ان کے اللہ سے کچھ بھی، بس ایک تدبیر کرنی سی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب داخل ہوئے جہاں سے حکم کیا تھا ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم، لکھو نفی از مختار کل، نفی از مختار کل از یعقوب علیہ السلام، نفی از مختار کل از یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے مختار کل ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ نہیں کچھ بھی کام آ سکتا تھا، اختیار نہیں رکھتا تھا اللہ سے کچھ بھی، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں جو اس نے پوری کی کہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جاؤ۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کے نیچے لکھو فضائل یعقوب علیہ السلام، فضائل یعقوب علیہ السلام، فضائل وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک علم دیا تھا ہم نے اس کو بڑا علم، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب داخل ہوئی یوسف پر، ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو اپنے پاس، بنیامین کو کول با لیا، قال انی انا اخوک، اس کے کان میں کہہ دیا میرا تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پس تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ شاید انہوں نے رستے میں بنیامین کو تانے دیے ہوں گے، تیری بڑی لوڑ پہ آ گئی ہے مصر دے بادشاہ نو، ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یوسف نے کہا تو میرا بھرا ہے، اے جڑے تیرے راہ تانے تونے دیندے آئے نے نا،